اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، اے فرشتوں چھوڑو میرے اعمال نہ تولو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے۔ دوستو، ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ربیع الاول، ربیع بہار بھی جسے کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کی آمد ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ کیا جو ہے ربیع الاول شریف میں حضور کی ولادت باسعادت کا جشن منانا جائز ہے، کہ کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے؟ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید فرقان حمید اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے فبذلک فلیفرحوا، کہ پھر تم خوشی مناؤ۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ ایمان، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہیں۔ اسی طرح حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ کی رحمت ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، تو یہ حضور کی ولادت باسعادت کا جشن ولادت باسعادت منانے کی دلیل ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے مومنوں کو ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان بھیج دیا، میں نے اپنا محبوب مومنوں کو جو ہے مومنوں کے درمیان بھیج دیا۔ اللہ نے یہ فرمایا مومنوں کے لیے فرمایا کہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو بات اللہ نے مومنوں سے فرمائی کہ میں نے مومنوں کو جو عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ جن کے درمیان حضور آئے وہی حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اور باقی خالی صرف اعتراض کرتے ہیں، اور باقی صرف ان کے پاس اعتراضات ہیں کہ ہم حضور کا میلاد جو ہے نہیں مناتے کیونکہ حضور کا میلاد منانا ناجائز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے اس کو منانا، حضور کی آمد کا جشن منانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ پاک نے مومنوں کو فرمایا کہ میں نے مومنوں پر بڑا فضل کیا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے تو مومن ہی فرمایا پھر حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا، اور یہ میں رب العالمین کا مومنوں پر بڑا احسان ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا رحمت بھی حضور کی ذات اور فضل بھی حضور کی ذات، تو پھر کیوں نہ حضور کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں؟ تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب ان لوگوں کا اعتراض ختم کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں، تو قرآن سے ثابت ہو گیا، اب بھی وہ نہ مانے تو پھر ان کے نصیب ہے، ان کی قسمت ہے، کیونکہ مانیں گے نہیں وہ، کیونکہ انہوں نے جو ہے رٹ لگا رکھی ہے کہ میں نہ مانوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ مومنوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ دوستو، کیوں نہ ہو کہ حضور آئے تو ہمیں ایمان کی روشنی ملی، حضور آئے تو ہمیں قرآن ملا، حضور آئے تو ہمیں یہ ساری اللہ کی عبادت ملی، نمازیں ملی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت ملی، اور ساری کائنات کی
جو شریعت ملی وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی، اور یہ ساری کائنات ملی وہ بھی حضور کے صدقے سے ملی، تو پھر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ جانوروں کی طرح زندگیاں گزارتے تھے، اور لوگوں کا رہن سہن ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع کر دیتے تھے، اور لڑائیاں چلتی اور پھر نسلیں تباہ ہو جاتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حضور آئے تو بیٹی کو مقام ملا، جو ہے والدین کو مقام ملا، والدہ کو مقام ملا، والد کو مقام ملا، اور اسی طرح جو ہے ہمسایوں کو مقام ملا، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو مقام ملا۔ یہ سارے جو مقام ملے، یہ جو سارے حقوق ملے، یہ حضور کی آمد کے صدقے سے ملے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری کائنات جگمگا اٹھی، اور یہ ساری کائنات روشن ہو گئی، اور مشرق والے مغرب والوں کو، مغرب والے مشرق والوں کو جو ہے مبارکیں دے رہے تھے، اور جنگل کے جانور مبارکیں دے رہے تھے، جنگل کے جانور خوش تھے، زمین و آسمان کی مخلوق خوش تھی جب دنیا میں حضور تشریف لائے، اور سمندر کے جانور جو ہے وہ حضور کی آمد سے خوش تھے۔ تو پھر اگر مومن خوش نہ ہو اور مومن حضور کی آمد کا وہ جشن نہ منائے تو پھر کیا کرے؟ اور کوئی نہیں مناتا تو نہ منائے، اس کا اپنا نصیب ہے۔ تو ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں گے، ہم تو حضور کی آمد کے چرچے کریں گے، ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو ہے وہ گن گائیں گے، کیونکہ حضور آئے اور دل جگمگائے۔ آقا، میرے آقا جیسا کوئی نہیں اور میرے مدنی جیسا کوئی نہیں، کیونکہ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ پورا عالم روشن ہو گیا۔ تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور تو کتنی خوشیاں مناتا ہے، اور کتنے اس کے لیے پروگرام اور انصرام کرتا ہے، اور ہر سال پھر اس کی سالگرہ مناتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، ہزاروں بیٹے قربان آمنہ کے لال پر، ہزاروں خوشیاں قربان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ تو دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو کیوں نہ پھر آقا کی آمد کا جشن منائیں۔